ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رات کو بھیس بدل کر گشت کر رہے تھے۔ سلطان کی عادت تھی کہ وہ رات کے وقت گھوڑے پر پورے شہر کا گشت کر کے اپنی رعایا کا حال معلوم کیا کرتے تھے اور دوسرے روز ان کے متعلق فیصلے صادر کیا کرتے ہیں۔ ایک روز سلطان شہر میں چکر لگا رہے تھے کہ آپ نے ایک غمناک آواز سنی۔ سلطان نے جھونپڑی کی طرف متوجہ ہوا۔ ایک بڑھیا رو رہی تھی اور بارگاہ خداوندی میں فریاد کر رہی تھی، اے رب العالمین، ہمارے سلطان کو بیماری اور وزیر کو موت دے دیں اور قاضی صاحب کی عمر دراز کر دیں۔ سلطان اس حیرت انگیز دعا کو سن کر بڑا پریشان ہوا۔ کافی دیر سوچتا رہا کہ بڑھیا سے کس طرح معلوم کریں کہ وہ سلطان اور وزیر سے کیوں اس قدر ناراض ہیں کہ ان کی موت چاہتی ہے، اور قاضی سے اتنی خوش کیوں ہے جو اس کی لمبی عمر کے لیے دعا گو ہے۔ کافی دیر بعد اس نے بڑھیا کے دروازے پر دستک دی۔ جو ہی بڑھیا نے دروازہ کھولا تو سلطان نے نہایت بے چارگی سے پوچھا کہ نیک عورت، میں ایک مسافر ہوں، لیکن میں نے تمہاری عجیب و غریب دعا سنی ہے۔ کیا میں یہ پوچھ سکتا ہوں کہ تم سلطان اور وزیر سے اتنی زیادہ رنجیدہ کیوں ہو جو ان کی موت چاہتی ہو، اور قاضی سے اتنی خوش کیوں ہو کہ اس کی دراز عمری کی دعا کر رہی ہو؟ اس بڑھیا نے کہا، اجنبی، میں سلطان کی بیماری کی اس لیے خواہش مند ہوں کہ اگر سلطان بیمار ہوگا تو وہ وافر مقدار میں صدقہ خیرات کرے گا۔ خیرات سے میں اپنے غریب بھوکے بچوں کی روٹی کا سامان کروں گی۔ ہمارے چند دن بہتر گزر جائیں گے۔ وزیر کی موت کی اس وجہ سے خواہش مند ہوں کہ وہ نیک سیرت انسان ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ اس کا خاتمہ نیک اعمال پر ہو جائے اور وہ رب العالمین کے دربار میں اعلیٰ مقام پائے اور نجات حاصل کرے۔ اور قاضی کی عمر درازی اس لیے چاہتی ہوں کہ وہ اپنی بدعمالی زیادہ سے زیادہ کر سکیں تاکہ اس کا ٹھکانہ جہنم کے علاوہ کوئی نہ ہو اور قیامت کے روز اس کو زیادہ سے زیادہ عذاب ملے۔ سلطان جو مسافر کے بھیس میں تھا، اس نے آپ دیدہ ہو کر اس بڑھیا سے کہا، نیک عورت، میں اس وقت تو تنگ دست ہوں، میرے پاس صرف ایک تسبیح ہے، تم وہ مجھ سے لے لو اور اس کو فروخت کر کے اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کا سامان مہیا کرو، اور اگر وقت نے مہلت دی تو میں تمہاری ضرور مدد کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ اجنبی مسافر یعنی بادشاہ چلا گیا۔ بڑھیا وہ تسبیح لے کر اپنے ہمسائے کے پاس گئی تاکہ اس کو فروخت کر سکے۔ اس کا ہمسایہ جو پرلے درجے کا بخیل انسان تھا، جب تسبیح کو دیکھا تو اس کی رال ٹپک پڑی۔ بڑھیا تسبیح کی قیمت سے نا آشنا تھی، نا واقف تھی، کیونکہ تسبیح یاقوت اور لال مرجان کی تھی، اور مذکورہ ہمسایہ کس طرح اس سے وہ تسبیح ہتھیانا چاہتا تھا۔ اس نے بڑھیا کے ساتھ الٹی چال چلی کہ تسبیح تو میری ہے، اس کو کل کسی نے چرا لی اور میں اس کی تلاش میں تھا۔ اب مجھے پتا چلا کہ یہ تم نے چرائی ہے، میں اب تم پر مقدمہ دائر کروں گا۔ بڑھیا گھبرا گئی اور بولی، میں بالکل بے قصور ہوں، یہ تسبیح تو مجھے ایک اجنبی نے دی تھی، میں نے ہرگز نہیں چھپائی۔ اب اس ہمسائے نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور کہنے لگا، اچھا، اگر تو نے تسبیح نہیں چرائی تو یہاں سے بھاگ جا، میں تم پر اتنا ترس کھا لیتا ہوں کہ تمہیں عدالت میں نہیں کھینچنا۔ بڑھیا نے اس میں عافیت جانی اور اجنبی کو کوستی ہوئی اپنے گھر چلی گئی۔ اگلی رات پھر سلطان صلاح الدین ایوبی پھر وقت کے معمول کی طرح گشت پر نکلا اور قصدہ بڑھیا کے محلے میں آیا۔ اس نے بڑھیا کے گھر سے وہی دعا سنی جس میں سلطان کی بیماری، وزیر کی موت اور وقت کے قاضی کی عمر دراز کا ذکر تھا۔ سلطان نے بڑھیا کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ آ رہی ہوں، بڑھیا دیکھتے ہی سلطان پر برس پڑی اور اس کے منہ میں جو آیا کہتی چلی گئی۔ جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو سلطان نے اسے اصل واقعہ سنانے کو کہا۔ بڑھیا نے اپنے پڑوسی کا سارا قصہ سنا دیا۔ سلطان کو بہت غصہ آیا۔ سلطان نے بڑھیا کو بتایا کہ میں اجنبی نہیں بلکہ وقت کا سلطان ہوں، اور میں نے تمہاری ضرورت پوری کرنے کی غرض سے اپنی قیمتی تسبیح تمہیں دی تھی تاکہ تم اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کا سامان مہیا کر سکو، مگر تمہارے ساتھ تمہارے بخیل پڑوسی نے بڑی زیادتی کی ہے، اس کو ضرور سزا ملے گی۔ اگلے روز سلطان نے بڑھیا اور اس بخیل پڑوسی کو اپنے دربار میں طلب کیا۔ دربار میں تمام وزراء، امراء اور دیگر مصائب تشریف فرما تھے۔ سلطان نے بڑھیا کو حکم دیا کہ ساری روداد سناؤ۔
بڑھیا نے شروع سے آخر تک ساری بات دربار میں بیان کر دی۔ فیصلہ کیا گیا کہ بڑھیا کو خاطر خواہ انعام دیا جائے گا، جس سے وہ باقی زندگی آسانی سے گزار سکیں اور اپنے بچوں کی کفالت بہترین طریقے سے کر سکیں، اور اس کے بخیل ہمسائے کو سزائے موت دی جائے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور کمنٹ کر دیجیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔